نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح کے ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جہنم سے نکال لو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا ایک مقام پر بھی مجھے سے ڈرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پاک پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بڑھتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ دنیا میں 4 بڑی دولتیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا۔ امانت کے پاسداری کرنا، گفتگو میں سچ بولنا، حسن اخلاق، حلال و پاکیزہ روزی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ بستر پر اللہ پاک کا ذکر کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لو میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے؟ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے سوائے عجز کے راستہ نہیں بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آگ جہنم سے رکاوٹ ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روزہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت سے افضل ہے، وہ روز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح شفاعت کرے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی
کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا آنا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے اسے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔ کم کھانے کو معمول بناؤ، تمہیں شب بیداری کی توفیق نصیب ہوگی۔ روزے کا اہتمام کرو، وہ تم سے فسق و فجار کا باب بند کر دے گا اور عبادت و بندگی کے دروازے کھول دے گا۔ کلام و گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں زاہد و ورع سے نوازا جائے گا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کیا کرو، انصاف پر مبنی بات کہو، جھوٹی بات سے بچو۔ اگر تم قرآن پاک کو سلف صالحین کی طرح سمجھنے لگو گے، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ اللہ پاک کا دیا کتنا کچھ ہے ہمارے پاس، گھر میں یا اپنے دفتر میں نظر دوڑائیں، جس چیز پر نظر پڑے گی آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ یہ تو سب میرے رب کا فضل ہے۔ ایسے میں اپنے اللہ پاک کے دیے ہوئے فضل میں سے ان لوگوں کو شامل کریں کہ جن کے پاس اتنا زیادہ نہیں۔ اپنے محلے میں نظر دوڑائیں، رشتہ داروں کی طرف دیکھیں، اپنے محلے کی مسجد میں دیکھیں، مدرسوں اور اسکولوں کی طرف دیکھیں، آپ کو یقیناً ایسے لوگ نظر آ جائیں گے کہ جن کے ساتھ آپ اپنے رب کے دیے ہوئے کو دیکھ کر اپنے سوہنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی زینت۔ شیر خدا حیدر کرارز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ الرحمن ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جو لو لا کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ، دل میں بغیر آواز نکالے، عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح اور شام ذکر کرو اور غافلین میں سے مت بنو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کر دوں گا، ورنہ دنیا کے کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ اور اللہ پاک سے ڈرو، بے شک اللہ پاک کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، بے شک